میں اپنے کتاب خانے میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ میری نگاہ ایک جملے پہ جم گئی۔ نیچر کبھی نہیں بدلتی۔ میں خیالات کے دوش پہ سفر کرتا اپنے ماضی میں جا پہنچا۔ جب کبھی سرخ آندھی چلتی تو بزرگ کہتے کہ کہیں کوئی ناحق قتل ہوا ہے، کسی بے گناہ کا خون بہایا گیا ہے، اور نیچر اس قتل پہ یوں اپنا رد عمل دے رہی ہے۔ مگر آج کل تو ایک دو نہیں، ہزاروں معصوم بے گناہ انسان روزانہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ نہ تو ہمالیہ روتا ہے، نہ سرخ آندھی چلتی ہے، نہ ہوائیں سسکیاں لیتی ہیں۔ تو کیا نیچر نے اپنا رد عمل بدل لیا ہے؟ کیا نیچر تبدیل ہو گئی؟ مگر نیچر تو نہیں بدلتی۔ اگلی صبح میں سیر کے لیے گھر سے باہر نکلا تو آج میرا نیچر سے باتیں کرنے کا ارادہ تھا۔ میں نے مشرق کی طرف نگاہ کی۔ سورج ابھی ابھی بیدار ہو کر مشرقی افق کے زانوں سے اپنا سر اٹھا رہا تھا۔ سورج کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ میں نے اس سرخی کا سبب پوچھا تو وہ کچھ اس طرح گویا ہوا: جب کبھی مہینوں میں ایک قتل ہوتا تھا تو نیچر سرخ آندھی کی صورت میں اپنا رد عمل دیتی تھی، لیکن اب ہزاروں قتل ہوتے ہیں اور میں روزانہ اپنے چہرے پہ سرخی سجائے صبح سویرے ان کی مظلومیت کی داستان سناتا ہوں۔ نیچر نہیں بدلی۔ انسان کے پاس نیچر سے بات کرنے کا وقت نہیں رہا۔ آج بھی ساری رات شبنم کے قطرے گلوں کو غسل دیتے ہیں۔ آج بھی باد صبا پھولوں سے خوشبو چرا کے انسانیت کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے۔ آج بھی سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی کلیاں چٹکتی ہیں۔ پھول اپنے کٹوروں میں خوشبوؤں کی سوغات لیے انسانوں کی راہ تکتے ہیں۔ ننھے معصوم پھول اپنے چہروں پہ شبنم کے قطرے سجائے انسانوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ مگر اس دور کے انسان کے پاس ان معصوم پھولوں کے دل سے اٹھنے والی خوشبو سونگھنے کا وقت ہی کہاں ہے؟ رات دیر سے سو کے صبح دیر سے اٹھنے والے انسان کیا جانے کہ شاخ پہ کھلے ہوئے پھول کے جذبات کیا ہیں؟ جب دن چڑھے بھی گلشن میں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تو پھول خورشید کی تمازت کو گلے لگا کے انسانیت کے ہجر کو اپنا روگ بنا کے مرجھا جاتا ہے، اور آخر کار فراز شاخ سے کود کر خودکشی کر لیتا ہے۔ نیچر نہیں بدلی، انسان بدل گیا ہے۔ 14ویں رات کے چاند نے نیچر کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ میں تو آج بھی آسمان پہ چمکتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب رات کو مرد و زن مکانوں کی چھتوں پہ استراحت فرماتے تھے۔ جھولے میں لیٹے ہوئے بچے مجھے کھلونا سمجھ کر کھیلتے تھے۔ مائیں بچوں کے سامنے مجھے چندہ ماموں کے طور پر متعارف کرواتی تھیں۔ میں اپنے دامن میں ہزاروں کہانیاں سمیٹے آج بھی آسمان پہ چمکتا ہوں۔ مگر آج کے انسان کے پاس میری کہانیاں سننے کا وقت کہاں ہے؟ اب تو موبائل، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ نے انسان کو نیچر سے دور کر دیا ہے۔ نیچر تو نہیں بدلی۔ آج بھی ہمالیہ کے سر پہ سجے ہوئے چاندی کے تاج کو جب سورج اپنی کرنوں سے چومتا ہے تو مارے شرم کے ہمالیہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈے اور شفاف پانی کے چشمے زندگی کا پیغام لے کر پہاڑوں سے نیچے اترتے ہیں۔ اچھلتے، کودتے، اٹکیلیاں کرتے یہ چشمے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے
خود کو ندیوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ندیاں شور مچاتی، پتھروں سے سر پٹکتی، انسانوں کو تلاش کرتی ہوئی پہاڑی وادیوں میں گھومتی ہیں۔ آخر انسانوں میں انسانیت کے فقدان کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر یہ ندیاں دریاؤں میں چھلانگ لگا کر اپنی ہستی کو گم کر دیتی ہیں۔ دریا اپنے خالق کے حضور ماتھا رگڑتے ہوئے پہاڑوں، صحراؤں اور میدانوں کو زرخیزی بانٹتے ہوئے آخر سمندر میں اتر جاتا ہے، اور سمندر اپنے سینے میں نیچر کے حسن کے کئی راز سمیٹے آج بھی اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ شدید گرمی کے بعد آج بھی ہوائیں رحمت خداوندی کی پیامبر بن کے آتی ہیں۔ رحمت کا پیام لانے والی ہواؤں کے ساتھ آج بھی پرندے اٹکھیلیاں کرتے ہیں۔ ان ہواؤں میں ساون کی خنکی محسوس کر کے آج بھی درخت جھوم جھوم کر تسبیح الہی پڑھتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہوائیں آج بھی اپنے دوش پر سرمئی بادلوں کو اٹھائے روئے زمین کے کونے کونے میں زندگی کا پیغام پہنچاتی ہیں، اور یہ بادل امر الہی سے مردہ زمین کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ نیچر نہیں بدلی، انسان کا زاویہ نگاہ بدل گیا ہے۔ آج پھر میں اپنے کتاب خانے میں بیٹھا ہوں، مگر آج میں لفظوں کی خوشبو محسوس کرنے آیا ہوں۔ جب روح میں ذوق پیدا ہو جائے تو پھر انسان حواس خمسہ سے نہیں بلکہ روح سے الفاظ کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے۔ میں تو 20 صفحات ایک نشست میں پڑھنے کا عادی تھا، لیکن آج چند جملے اور چند اشعار پڑھ کر روح ایسے معطر ہوئی کہ مزید پڑھنے کی حاجت ہی نہیں رہی۔ آج میرے سامنے کھلی ہوئی کتابیں نہیں تھیں، بلکہ کہیں مولوی عبدالحق بیٹھے میری زبان کی اصلاح کر رہے تھے، کہیں مرزا اسد اللہ خان غالب مجھے شاعری کی اسلوب سمجھا رہے تھے، کہیں اقبال میری روح کو منقلب کر رہے تھے۔ آج جب اقبال کا یہ مصرع کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں یہ پڑھا تو مجھے واضح طور پہ اپنی پیشانی میں ہزاروں سجدوں کی تڑپ محسوس ہوئی۔ یعنی میری نیچر بھی نہیں بدلی۔ انسان کی روح پہ پڑا مادیت اور مصروفیت کا زنگ اگر اتر جائے تو آج بھی ہر طرف یہی لکھا ہوا دکھائی دے گا کہ نیچر نہیں بدلتی۔ ادبی ذوق رکھنے والے اس ادبی کوشش کو سراہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔